سٹس اب بہت انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اب آپ کہیں گے کب انٹرسٹنگ ٹائمز نہیں ہوتے؟ تو پھر میں تم ہی کہہ دو تو میں چپ کر جاتا ہوں. اصل میں تھوڑا بہت سمجھنا شروع ہو گئی ہوں نا, ریڈیشنز کو پک کرنا شروع ہو گئی ہوں میں. میں ندیم صاحب پہ پکچرائز گانا سن رہی تھی, کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو آج وہی دن ہے کہ میں سمجھا دوں گا. ہاں سمجھ گئے نا آپ. ٹھیک. ایسا کچھ ہو رہا ہے جیسے کوئی ایکسپائری ڈیٹ دے رہا ہے گورنمنٹ کی, کوئی بتا رہا ہے کہ کوئی آ گیا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے, اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں سارے موضوعات آپ کے سامنے رکھوں حسب معمول, اور آپ ہمیں آسان الفاظ میں جیسے سمجھاتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جائے, میں ندیم صاحب کا وہ گانا نہ گنگناؤں. بالکل ڈن ہو گیا. اصل میں اس ہفتے نا بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 3 محاذ پر. ایک محاذ ہے عدالتی, دوسرا معاشی, اور تیسرا عسکری محاذ. تینوں ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا. عدالتی محاذ سے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ریزرو سیٹس پہ وہ جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا, آپریٹو حصہ اس کا سامنے آیا تھا, لیکن تفصیلی فیصلہ آنا تھا باقی, وہ بھی آ گیا. اس کے بعد معاشی محاذ پہ بڑی خبر پاکستان کے لیے یہ کہ IMF ڈیل ہو گئی ہے اور ہمیں اب پیسے ملنے جا رہے ہیں. اور جو عسکری محاذ پر ہے وہ DGISI ان کی ہو گئی ہے تقرری, وہ اپنا چارج سنبھالیں گے. اور حیرت انگیز طور پر ان تینوں سے جڑی خبریں 30 ستمبر کے دن کو بہت اہم بنا رہی ہیں. 30 ستمبر کے دن کو یوں اہم کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں 63A کو مقرر کر دیا گیا ہے پیر والے دن کو, جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس 5 رکنی بینچ کو ہیڈ کریں گے. پھر جو پیکج ہے IMF سے جو ہمیں مل چکا ہے اس کی پہلی قسط کا اجرا پیر والے دن یعنی 30 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے. اور نئے DGI جو ہیں وہ بھی 30 ستمبر کو سنبھالیں گے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مہینہ ہمیشہ سے بڑا انٹرسٹنگ رہا. صدر زرداری کا تو اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے. تم تو اسٹرالوجی بھی کچھ کرتی ہو نا اسپیئر ٹائم میں, ستارے گھوم رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اس دن تم مجھے کچھ کہہ رہی تھی کہ جی آپ کا ستارہ ہے وہاں سے وہاں پہنچ گیا اور اگلا ماہ آپ کے لیے اچھا ٹورس کے لیے بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے. اچھا آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ میں یہاں نہیں ہوں گا, تو آپ کو میں کہہ رہی ہوں آپ کی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ ویسے بھی جا رہے ہیں. لیکن کوئی اور جا رہا ہے یا نہیں, کوئی آ رہا ہے یا نہیں, اس بارے میں اب آپ سے مجھے یہ جاننا ہے کہ عدالتی محاذ پر بھی جو چھریاں وہ کافی تیز تیز چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں منصور علی شاہ جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے چیف جسٹس کے سیکرٹری کو خط لکھ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر کچھ اعتراضات اٹھائے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کا جواب آیا. پھر چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا فیصلے کے اپلوڈ ہونے اور وہ وضاحت جو سامنے آئی تھی سپریم کورٹ کے 8 ججز کی, اس پر بھی جواب آ گیا. دیکھیں نا کتنے پیچیدہ معاملات ہیں, سو مینی تھنگز. لیکن میں آپ سے سادہ سا سوال یہ کروں گی کہ جسٹس منصور کے تحفظات کے جواب میں جو چیف جسٹس نے جسٹس منیب کے خلاف ایک چارج شیٹ بنائی ہے, ریمارکس بھی آ رہے ہیں, خط بھی لکھے جا رہے ہیں, اور ججمنٹس میں بھی ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس بارے میں آپ کی الیکشن کے فوری بعد ایک پریڈکشن بھی ہے, وہ شامل کریں یا آپ مجھے جواب دے دیں گے؟ نہیں دکھائیں نا کیا کہا, مجھے بھی یاد آ جائے گا نا. یاد آ جائے گا, چلیں جی یاد دہانی کے لیے. عوام کا پریشر بڑا زبردست ہوتا ہے. جوڈیشری نے دیکھا ہے کہ عوام نے ووٹ ڈال دیا PTI کے لیے, اب جوڈیشری بھی تو عوام سے ہی ہے نا, تو اب جوڈیشری بھی اس کا بھی رویہ اور تبدیل ہوگا. پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جوڈیشری PTI کے حق میں تھی, عمران خان کے حق میں تھی. اندر کیا حالات ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سا سپورٹ ہے فرام PTI رینک اینڈ فائل میں. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو جوڈیشری بھی پھر اسی طرف جائے گی نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس بڑھ سکتی ہے اگر جوڈیشری کود جاتی ہے اور PTI کے حق پہ فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے. دین وی ہیو اے پرابلم آن آور ہینڈس, اینڈ دین میرے سے مت پوچھے پھر کیا ہوگا. بیسٹ کہ وہاں ہم نہ جائیں. میں ستاروں کی چالیں پڑھتی ہوں, آپ سمجھتے ہیں, اور یہ 7 مہینے پہلے کی آپ کی باتیں ہیں, تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ معاملہ رکنا نہیں ہے, یہ معاملہ اب چلے گا. جس طریقے کے ساتھ چیف جسٹس صاحب اور جو چیف جسٹس بننے والے ہیں وہ صاحب کھل کے آپ ایک دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں, اور جسے کہتے ہیں نا بیریکیڈز کھڑی ہو گئی ہیں اب. اور ایک طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ 6-7 ججز ہیں. دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کے ساتھ 4-5 ججز ہیں, اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ ہے, ان کے ساتھ گورنمنٹ ہے. اب اس صورت میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو منیب اختر اور منصور علی شاہ کو شکست ہوگی. اور یہ جو لوگ ہیں ان میں سے میری یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ 7-8 لوگ سارے اٹھ کے ریزائن کر دیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اور باہر چلے جائیں, اور وہاں جا کے یہ وکلا حضرات کو اکسائیں اور کہیں کہ ایک لائرز موومنٹ چلائیں.
اب وہ اور بات ہے کہ لائرز موومنٹ کامیاب ہو سکتی کہ نہیں، وہ اگلی بات ہم کر سکتے ہیں، مگر ابھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائیں، ان کے اندر سے 4-5 چلے جائیں منصور شاہ اور منیب اختر کے ساتھ، اور 2-3 جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں ایک قسم کے. اور وہ ظاہر ہے نیوٹرلٹی ان دس کیس وڈ بی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اور باقی ججز کا ساتھ دے دیں کرٹیکل ایریاز میں، جو کہ وہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو اب اگر دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اور ان کے قریبی جو 3-4 لوگ ہیں they will be in the dock. اب because the opposing side is very powerful. اچھا، جیسے عمران خان ریلائی کر رہا ہے on a popular movement to restore him to power، اسی طریقے کے ساتھ یہ ججز بھی شاید ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ ہم بھی کیونکہ پاپولر اوپینین کو ایکسپریس کر رہے ہیں، تو اس لیے شاید ہم اگر باہر چلے جاتے ہیں تو یہ پاپولر اوپینین ہمارا ساتھ دے گا اور ہم بھی لائرز موومنٹ ٹائپ کوئی چیز پاپولر ریوولٹ ہم کر سکیں گے. اچھا، اب یہ بات بعد میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو I'll tell you what my view is. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا. یہ اکتوبر کے اندر ہی یہ معاملے طے ہو جائیں گے. گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے گی اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے گی. اور اگر تو شاہ صاحب رہنا چاہتے ہیں ان دا سپریم کورٹ ایون ایز چیف جسٹس، بٹ وہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر سے اس کو ہٹا لیا جائے گا. ہی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو، اور نو منیب اختر اینڈ دیئر پیپل ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ہولڈ فورتھ آن کانسٹیٹیوشنل میٹرز. یہ فیصلے ہو چکے ہیں. میں یہ اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ انڈر نو سرکمسٹانسز ول دے الاؤ this regime to be unraveled by a clutch of judges who are obviously in their eyes biased politically and under pressure from various sources shall we say. اور خان صاحب سب سے زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں. ہر روز ان کا بیان آ جاتا ہے کہ منصور، اور پی ٹی آئی والے جو امید رکھ رہے ہیں کہ جی منصور صاحب آئیں گے اور پچھلی الیکشن کی چھٹی کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ ساری ریلائنس جو ہے آف پاپولر پارٹیز آن دا جوڈیشری. ان دا پاسٹ جوڈیشری اسی وقت کامیاب ہوئی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رہی ہے، مگر جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر ججز کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. انفیکٹ گورنمنٹ کے آرڈرز نہیں امپلیمنٹ ہو سکتے. اگر اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہے تو روک دیتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا جب بھی پرائم منسٹرز نے کوئی ایسے آرڈرز دیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہوتے تھے تو گورنمنٹ ڈسٹیبلائز ہو جاتی تھی. آرڈرز فالو نہیں ہوتے تھے، اگر فالو ہوتے بھی تھے تو ہاف ہارٹیڈلی فالو ہوتے تھے، مگر پھر پرائم منسٹر کو معاف نہیں کیا جاتا تھا. پھر جوڈیشری کے ذریعے پرائم منسٹر کی چھٹی کرائی جاتی. تو جوڈیشری کا تو اس قسم کا رول رہا ہے. اب اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، تو اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز اے پولیٹیکل gesture, not as a gesture of law and justice or constitution. یہ ایک assessment میری نہیں ہے. This is the impression, the perception outside. اچھا، اب آئیے آپ، تو I suspect کہ یہ گیم جو ہے جوڈیشری والی یہ اکتوبر کے اینڈ سے پہلے سیٹل ہو جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ اینڈ الیکشن کمیشن یہ جیت جائیں گے، اور یہ 5-7 ججز جو ہیں they will lose. لیکن اس تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج ہوں گے. تو اگر گیم اس طرح فائنل فیز میں داخل ہو چکی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ خبر ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی تو کوئی جوابی وار آئے گا نا. کسی نہ کسی کو تو توہین عدالت میں دھرا جا سکتا ہے. توہین عدالت میں آپ کو بلایا جا سکتا ہے. آپ نہیں جاتے، کیا کر لیں گے؟ سپریم کورٹ کیا کر لے گا؟ دس از دا پرابلم کہ کوئی آرڈر جو ہے اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو فورس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرا سکے. آل آرڈرز آف دا کورٹس آر امپلیمنٹڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن از انڈر دی انفلوئنس آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو جج حضرات چلے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں دس از اے مسٹیک. میں ان کے سینٹیمنٹس کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ بہت ہائی پرنسپلس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. مگر جو بیسک پرسیپشن ہے ہر جگہ پہ وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہو چکا ہے. اب یہ انصاف جو ہے وہ سیاسی انصاف ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل انصاف ڈھونڈ رہے ہیں ہم، تو ٹوٹل انصاف کا تو کانسیپٹ میں نے پہلی دفعہ اس قسم کی سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے کہ ٹوٹل جسٹس. اب یہ میں نے پہلے بھی شاید کوئی اگزامپل دیا ہے یا نہیں دیا، میں پھر دینا چاہوں گا.
ہاں کیونکہ ٹائم ہے آج ہمارے پاس گپ شپ مارنے کا. جی لیکن موضوعات بھی بہت ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, یہ دلچسپ بات بتاؤں گا. جی بتائیں. جب میں چیئرمین تھا پی سی بی کا تو ہم نے ہندوستان کی بی سی سی آئی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل میچز ریزیوم کریں گے. یہ 2014 کی بات ہے. تو کانٹریکٹ سائن ہو گیا. 2015 میں ہم نے یہ میچز کھیلنے تھے, پوری سیریز کھیلنی تھی, اور اس کے سارے پیسے جو تھے وہ پی سی بی کو ملنے تھے. یہ کانٹریکٹ تھا. اور یہ 2011 کے بعد پہلی دفعہ تھی کہ اس قسم کی کوئی ڈیل ہوئی, وچ آئی نیگوشیٹڈ. اس کے بعد کیا ہوا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آ گئی انڈیا میں, اور جب یہ وقت آیا کھیلنے کا تو بی سی سی آئی نے کہا جی ہمیں حکومت کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی, اس لیے ہم اپنا کانٹریکٹ جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. میرا موقف یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو پرمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ تو اٹس اے بائی لیٹرل کانٹریکٹ. آپ پرائیویٹ پارٹی ہیں, آپ گورنمنٹ پارٹی نہیں ہیں, اور آپ نے ایک پرائیویٹ پارٹی نے ہمارے ساتھ ایک طے کیا ہے, تو یہ ہوگا تو ہم آپ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے عدالتوں کے. بہرحال انہوں نے کینسل کر دی سیریز. ہم ان کو عدالت لے گئے, انٹرنیشنل کورٹ. انٹرنیشنل کورٹ میں بڑا زبردست فیصلہ آیا. ہمارا موقف یہ تھا کہ چلیں اگر ہم مانتے ہیں کہ اگر ان کی گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی تو ہمیں کوئی ایویڈنس دے دیں, کوئی خط دکھا دیں, کوئی پروف دے دیں کہ گورنمنٹ نے روکا ہے ان کو. اچھا سمارٹ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. تو ہم نے کہا اگر ایسی چیز نہیں ہے تو ہم آپ کے بات پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں, یہ عدالت ہے, باتوں پہ تو یقین نہیں ہوتا, کوئی ایویڈنس دیں. ہم تو کانٹریکٹ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کانٹریکٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, ہمیں تو کنوے کر دیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک, اشاروں میں. اچھا تو ختم. ججز نے ساری بات سن لی. ہمارا خیال تھا ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے, ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو ہوا کیا, جج نے جب 3 جج تھے انہوں نے جب فیصلہ دیا تو انڈیا کے حق میں فیصلہ دے دیا, ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا. ناٹ اونلی ہمارے خلاف, انہوں نے کہا کہ یہ جو خرچے بھی ہیں یہ بھی آپ ہی دیں. ظاہر ہے کہ یہاں پاکستان میں بڑی تنقید ہوئی کہ آپ کیوں گئے تھے, آپ نے غلط کیا, پیسے ضائع کر دیے, یہ ہو گیا. اچھا مگر بڑی وہ بات چھوڑ دیں آپ. دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے لکھا کیا تھا. میں اب وہ بتانے لگا ہوں کیا لکھا تھا, اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ آج کی پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا میں دینے لگا ہوں. ججز نے یہ لکھا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے. اچھا. ایک مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو پکا کانٹریکٹ ہے, اس میں تو ادھر ادھر ہو نہیں سکتا انڈیا. پھر یہ تو پکا ہے, اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. انڈیا نے وائلیٹ کر دیا. اچھا. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کانٹریکٹ سے دور سے دیکھیں بائنوکولر کے ساتھ, اچھا مائکروسکوپ کے ساتھ نہیں, بائنوکولر کے ساتھ دیکھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی ہوگی. اچھا. پہلے پورا ماحول دیکھا نا, بی جے پی فلانا ڈینگڑا, وہ دور سے دیکھا, دور سے یہ بھی نظر آیا, بی جے پی بھی نظر آ رہی ہے, یہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے. مائکروسکوپ میں تو صرف یہی نظر آئے گا نا جب ایسے کر کے دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ہم بائنوکولر کے ساتھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں بھی وہ ٹوٹل جسٹس کا جو کانسیپٹ انہوں نے نکالا ہے کہ ہم تو ساری چیز دیکھ رہے ہیں, اسی لیے جہاں اپلیکیشن بھی نہیں آئی سیٹس کے اوپر وہ بھی ہم نے دے دی اینڈ سو ہم ٹوٹل جسٹس کی بات کر رہے ہیں. تو بائنوکولر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہ مائکروسکوپ جو قانون کہتا ہے کہ مائکروسکوپ کے ساتھ ہی قانون کو دیکھنا چاہیے, کبھی بھی بائنوکولر کے ساتھ قانون کو نہیں دیکھا جاتا. اگر بائنوکولر کے ساتھ دیکھیں گے تو سیاسی چیزیں نظر آتی ہیں, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آئین کو فالو کیا جائے اور سیاست نہ کی جائے. تو یہاں بھی وہی ہوا ہے. تو اب وہ سیاست کیونکہ شروع ہو چکی ہے عائشہ, اور کافی سنجیدگی کے ساتھ ساری جو پارٹیز ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں. پارلیمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے, اس کا تو کام ہے. ای سی بھی سیاست کر رہا ہے جی, گورنمنٹ تو لیڈ کر رہی ہے سیاست جی. تو یہ ہے ٹوٹل سیاست. اچھا. اب ٹوٹل سیاست میں شکست کس کی ہوگی, یہ آپ مجھے بتائیں, ہار کس کی اور جیت کس کی ہوگی, بینیفیشری کون ہوگا؟ بیسکلی سیاست کے اندر پاور, جس کے پاس پاور ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جس کے پاس پاور نہیں ہے یا کوشش کر رہا ہے پاور لینے کی, وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا پاور لینے میں تو وہ فیل ہو جاتا ہے. اس وقت سارا پاور جو ہے وہ ایک طرف ہے. دوسری طرف ایک پوٹینشیل پاور ہے, اگر وہ پاور نکلتا ہے باہر اور ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو پاور بہت بڑا ہے, وہ ہے عوام. ٹھیک ہے. مگر عوام اس وقت کیا خان صاحب کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے یا صرف ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ یہ $100 ملین کویسچن ہے.
جی. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان بکھرا ہوا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی بکھری ہوئی ہیں, ان کا سپورٹ بیس بھی بکھرا ہوا ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ لائرز موومنٹ یا اور کسی قسم کی موومنٹ جو خان صاحب کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اور جو کہ پہلے مشرف کے خلاف جیسے ہوا تھا وہ نہیں ہوگا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, وہ پھر کسی وقت ڈسکس کر لیں گے کہ وائی لائرز موومنٹ ول ناٹ ٹیک آف ان دا سینس آف اے کمپلیٹ اٹیک آن دی انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ٹو ناک دیم آؤٹ اینڈ میک دا جوڈیشری دا کنگ میکر. میں نہیں سمجھتا وہ ہوگا. فواد چودھری صاحب ایسے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ ایسی شاید تیاریاں, اس کو دھمکی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آئینی عدالت کے لیے بہت زیادہ جھتی ہوئی پیپلز پارٹی دکھائی دے رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب دکھائی دے رہے ہیں. یہ پرانے زخم ہیں جو یاد آ رہے ہیں یا آئینی عدالت کا قیام واقعی اس وقت ناگزیر ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی نے بہت سفر کیا ہے عدالتوں کے ہاتھ میں, کیونکہ عدالتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھیں جی. اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے خلاف بھٹو صاحب کے زمانے سے ہے ایز این انسٹیٹیوشن. وہ مجبوری تھی کہ محترمہ کو لانا پڑا, مگر کوئی مجبوری نہیں تھی, فیصلہ تھا کہ نکالنا ہے ان کو. وہ آ تو چلی گئی بیکاز حالات ایسے تھے, وہ آنا پڑا ان کو, مگر پھر نکال دیا سازش کے تحت. ایسی میاں صاحب کا بھی یہی تھا, لانا وہ لے کے آئے ان کو مگر نکالنا پڑا کیونکہ مسئلہ بن گیا تھا. تو یہ چلتا رہا. پھر جب یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ دونوں جو ہیں ہمیں فیل کر گئے ہیں, کوئی جب بھی لے کے آتے ہیں پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اپنا تھرڈ پارٹی بنائی جائے اور ایسا بندہ لے کے آیا جائے جس کو عوام بھی تسلیم کرے اور ہم بھی تسلیم کرے اور وہ ہمیں بھی تسلیم کرے اور اس کے ساتھ ہم کام کر سکیں. تو وہ خان صاحب کو انہوں نے چنا. اب وہ چنا تو ٹھیک تھا, لے بھی آئے ان کو کر کے, مگر پھر وہ آ کے پھنس گئے نا. وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے جیسے ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتے ہیں. آج تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو آ کے کسی لانگ پیریڈ کے لیے ایک بن گیا ہو. جو بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے نا, رائٹلی اور رانگلی, ریگڈ الیکشن کے ذریعے یا نان ریگڈ کے لیے, جس کی کنسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے یا پروونشل کنسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے, یا لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر اپنی بات تو کروانا چاہتے ہیں نا. پالیٹیشینز وہ ایسے تو نہیں آتے لیٹ, سپورٹ بیس پہ ان کو زوم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر ایٹ دیٹ اسٹیج ناؤ اینڈ پی ٹی آئی از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. اینڈ آئی تھنک جوڈیشری جو ہے, اگر وہ سیاست ہی انہوں نے کرنی تھی تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتے. سیاست میں بھی what is politics? Politics is the art of the possible. Politics is not the art of the impossible. Politics is the, اگر آپ نے art of the impossible کرنا ہے تو then you're a revolutionary. پھر آپ ریاست کو اوور تھرو کرنے آتے ہیں, پھر آپ کچھ اور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وائلنس جو ہے is part of the theory of revolution. کوئی انقلاب تشدد, لڑائی جھگڑے, خون خرابے کے ساتھ کے بغیر نہیں آیا. آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم آئین کو آئین کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آئین تو بالکل اجازت نہیں دیتا انقلاب کی. تو اگر آپ نے آئین کو اوور تھرو کرنا ہے تو پھر انقلابی بنے, مگر خان صاحب اس قسم کے انقلابی نہیں ہیں, نہ ہی یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ انقلابی ہیں. یہاں صرف لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جیسے فوج نے ہمیں اپنایا تھا پھر ایک دفعہ اپنا لیں بس. اور وہ فوج انفارچونیٹلی تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے, اور وہ کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے. تو اب وہ کہتے ہیں خان صاحب کو کہ تسی بیٹھو جتے بیٹھے ہو, یا 5 سال انتظار کر لو. باقی لوگوں نے بھی تو بڑے انتظار کیتے نا. خان صاحب کہتے ہیں میں یار انہیں 70 تو اتنے نکل گیا تو میں ہن کنی اور دیر انتظار کرا. اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں.